آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور، بردان، ہنگو، مالاکنڈ، کوہاٹ، لکی مروت اور بونیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے بھی کئی شہروں میں یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ افغان شہر خوست کے قریب آیا اور شدت اس کی 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور، مردان، ہنگو، مالاکنڈ، کوہاٹ، لکی مروت اور بونیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں اور پنجاب کے بھی کئی شہروں میں زلزلے کے یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز افغان شہر خوست کے قریب تھا۔ اس کی جو شدت تھی وہ 6.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی جانب سے یہ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ زلزلے کا مرکز جو تھا وہ خوست کے قریب تھا، افغان شہر، جبکہ اس کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ معاشی ٹیم کے اقدامات، بجٹ اہداف پر اتفاق ہوا ہے۔ قرض پروگرام بحال ہونے کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو ایک معاہدہ تھا، اس کا جو تعطل کا شکار تھا، اب وہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور جلد ہی اس کا اعلامیہ بھی جاری ہونے کا امکان ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے حکومتی ذرائع کی جانب سے کہ معاشی ٹیم کے اقدامات اور بجٹ اہداف پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ قرض پروگرام بحال ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ $6 ارب کا یہ پیکج تھا جس کی ابھی 3 قسطیں جاری ہو چکی ہیں اور اب $90 کروڑ جو ہیں وہ اس قسط کی صورت میں پاکستان کو موصول ہونے ہیں۔ مذاکرات جاری تھے۔ IMF کی جانب سے کچھ مطالبات رکھے گئے تھے، ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا تھا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھائی گئی تھیں اور وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک آدھ دن میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور جو اگلی قسط ہے وہ پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اب معاہدہ ہو گیا ہے۔ جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، حکومتی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہے وہ ہماری سورسز سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق بجٹ اہداف سے متعلق ایک معاہدہ ہو گیا، جس کے بعد پاکستان کو بجٹ کے اہداف اور اس کی جو باقی حکمت عملی ہے اس کے اوپر جو ہے پاکستان اور IMF معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب پاکستان کے لیے راہیں کھل گئی ہے کہ پاکستان کے لیے جو قرض پروگرام ہے وہ بحال ہو سکے گا اور پاکستان کو نئے بجٹ کے لیے جو معاشی اہداف حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے جو معاشی حکمت عملی ہے اس پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو گئی اور اس بات کے امکانات ہے کہ قرض پروگرام بحال ہونے سے پاکستان کو جو قرض کی رقم ہے تقریباً 90 کروڑ سے 1 ارب ڈالر جلد سے جلد مل سکے گی۔ جی شعیب، یہ بھی بتائے گا کہ معیشت کو کتنا سہارا ملے گا، کیونکہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے 2 مہینے میں ہم نے دیکھا جو ڈالر بھی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، آج بھی اس کی قیمت بڑھی، 28 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے اس میں، تو کتنا استحکام ملے گا، کنٹرول میں آئے گا ڈالر؟ جی، اس کے بعد اب اگر یہ پاکستان قرض پروگرام بحال کر لیتا ہے تو پاکستان کے لیے جو باقی ڈونر ممالک اور ادارے ہیں ان سے سستے شرائط کے قرضے لینے میں آسانی ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس بات کے امکانات ہیں پاکستان جو اپنے یورو اور سکوک بانڈ جاری کرنا چاہتا ہے وہ بروقت جاری کر سکے گا اور جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان میں پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ترقیاتی پروگرام کے لیے قرضے ملتے ہیں ورلڈ بینک سے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے، اور اسی طرح سے جو پاکستان کو بجٹ سپورٹ چاہیے چین سے، سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے اور باقی دوست ممالک سے، ان کے لیے بھی راہیں کھلنا شروع ہوں گی۔ اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی قلت ہے اس میں کسی حد تک کمی ہوگی۔ جب وہ کم ہوگا تو پاکستان میں جو ہے امپورٹ بھی کم ہوں گی اور جو ہے اس وقت ہم بہت زیادہ انفلیشن دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کمی ہو سکے گی۔ اچھا شعیب، ایک اور اہم مسئلہ عوام کا کہ عوام پریشان ہے، مہنگائی ہم نے دیکھا کیونکہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ تعطل کا شکار تھے اور اب اچھی خبر یہ سامنے ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ مہنگائی میں کس حد تک کنٹرول کی جا سکتی ہے مہنگائی؟ جی، پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا عوام کے لیے مسئلہ ہے وہ انفلیشن کا ہی ہے۔ اس کو جب ہم اپنی امپورٹ بہت مہنگی کر رہے ہیں، جیسے پاکستان میں اب جو دالیں آئیں گی جب 214 یا 211 کا ڈالر ہو رہا ہوگا تو پھر دالیں بھی مہنگی آئیں گی، پیٹرول بھی مہنگا آئے گا، بجلی پیدا کرنے کے لیے جو فرنس آئل ہے وہ بھی مہنگا آئے گا، جو LNG ہے وہ بھی مہنگی آئے گی۔ تو اس تمام کو کسی حد تک جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جو
कर्ज पर गहम है ये बाहर होगा तो पाकिस्तान के लिए सस्ते कर्जे फराहम हो सकेंगे और इस तरह जो है डॉलर की किल्लत जो है वो किसी हद तक कम होगी और जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं वो कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जिस वक्त सबसे मुश्किलात है वो इम्पोर्टेड जो अशिया हैं उन्हीं की जो इन्फ्लेशन है, जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, चाहे वो खुदनी तेल की हो या पेट्रोलियम मसनूआत की हो या LNG की हो या फर्नेस ऑयल की हो या कोयले की हो, वो पाकिस्तान इसी तरह जो पाकिस्तान दालें इम्पोर्ट कर रहा है वो सब की सब उसी वक्त कम हो सकती है जब पाकिस्तान में डॉलर का इस्तेमाल आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को जितनी भी मेजर फसलें हैं जिसमें गंदम, चावल, मकई, इसी तरह गन्ना, इन तमाम में पाकिस्तान जो है वो इस साल ऑलमोस्ट खुद कफील है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो गंदम की पैदावार है उसका हदफ हासिल नहीं हुआ, बाकी मेज़, राइस, ये तमाम की तमाम फसलें पाकिस्तान में बेहतर हुई थी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इस शदीद तरीन सूरत हाल के बावजूद जो है खाने पीने की अशिया की किल्लत नहीं है, लेकिन खुदनी तेल की कीमत जो है और पेट्रोल की कीमत जो है, जो बिजली की कीमत है, वो पाकिस्तान की जो पैदावारी लागत है उसको बढ़ा रही है। तो अगर ये इम्पोर्टेड आइटम्स की कीमत कम हो जाती है, डॉलर में इस्तेकाम होता है, तो किसी हद तक महंगाई में भी कमी हो सकती है। ये नहीं अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है। शुएब, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि फैटिफ की कामयाबी के बाद GSP+ की खुशखबरी भी देंगे। इमरान खान ने तोशा खाना खाली कर दिया। PTI चेयरमैन ने नया पाकिस्तान बनाते बनाते महंगा पाकिस्तान बना दिया, इससे हिसाब लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वो लाड़काना में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के मौके पर जलसे से खिताब कर रहे थे। जो PTIMF डील का हम तंकीद करते रहे, जब इसको खोल के हम पढ़ना शुरू हो गए तो हैरान हो गए कि अवाम के साथ क्या मजाक किया गया। खान साहब ने अपना ही मुआशी डील का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऐसा अनफंडेड सब्सिडी के नाम पे गेम खेला जिसकी वजह से पूरा मुल्क इतना मुआशी नुकसान उठाया कि हम बैंकक्रप्ट होने के खतरे में थे। वज़ीर आज़म साहब और उसका मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इंटरनेशनली कितना नुकसान पाकिस्तान को ये 4 साल में हुए हैं। फाटिफ के बारे में पाकिस्तान को एक कामयाबी हासिल हुआ है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ये फाटिफ की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको हम GSP+ स्टेटस के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए और खुशखबरी लेकर आएंगे। ये नया पाकिस्तान बनाते बनाते महंगा पाकिस्तान खड़ा कर दिया। अब साबित हो रहा है कि खान साहब का जो करप्शन के खिलाफ नारा था, बयानिया था, वो 100% झूठ था। खान साहब ने तो पूरा टोचा खाना खाली कर दिया। अदालतों के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा, नैब का सामने आपको जवाब देना पड़ेगा कि तोशा खाना का तोहफे के क्या हुए। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के कहना है कि अगर मौका मिला तो पाकिस्तान के तमाम गैर इस्तेमाल शुदा वसाइल को बरूए कार लाकर इसके समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। बिलावल हाउस लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 69वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब करते हुए आसिफ ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल चाइना के साथ मजबूत राब्तों में मुस्मिर है। 14 साल जेल में वक्त ज़ाया नहीं किया बल्कि किताबें पढ़ें, तारीख़ का इल्म हासिल किया, जेल में सोचता रहा, पढ़ता रहा, इनकलाबात और मुख्तलिफ माशरों पर इल्म हासिल किया, अपनी रूह और जहन को मजबूत किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मंजूर कराई गई बेशतर नैब तरामीम PTI ने दी थी। सदर ममलकत की 1-2 तजावीज़ को भी बिल में शामिल किया गया था। इमरान खान शौक से अदालत जाएँ। वज़ीर क़ानून का कहना था कि एहतसाब ब्यूरो में रिटायर्ड के बजाय हाजिर सर्विस जजेस को तैनात किया जाएगा। नैब अमेंडिंग ऑर्डिनेंस था जिसमें जो नैब के दायरा कार को और जो जराइम हैं नैब की ज़ुमरे में आते उनकी तशरीह को तब्दील किया गया। वही पेंडिंग था पिछले 7 माह से, और वही बिल जब नेशनल असम्बली में आया मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली ने उस पर अमेंडमेंट्स डाली थी। अब ये सदर मुमलिकत ने इसको वापस भिजवाया सैनेट से मंजूरी के बावजूद। तकरीबन 70% जो तरामीम थी उन पर सदर मुमलिकत को कोई एतराज़ नहीं था। तो ये वो तरामीम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए की, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, फिर अदालतों में मुकदमे चले। नैब की जो मिस यूज़ ऑफ पावर्स हैं पिछले दौरे हुकूमत में और कवानीन के गलत इस्तेमाल की वजह से तरमीम उनकी नहीं मानी गई। वो चेयरमैन नैब का
تقرر کا طریقہ کار تھا اس کو ہم نے وہی رہنے دیا. چیئرمین صاحب تھے, شاید یہ پچھلی حکومت کو بہت پسند تھے اور وہ انہیں تاحیات جب تک ان کی حکومت تھی وہ انہیں ساتھ رکھنا چاہتے تھے. اب جن کی باری ہے وہ یہ مقدمات بھگتیں گے. کوئی NRO نہیں ہے, یہ بالکل ترامیم وہ ہیں جن کا شور پچھلے 8 سال سے 10 سال سے تھا. فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تو یہ کام 10 منٹ میں ہو جاتا. خان صاحب نے آج بڑے دبنگ لہجے میں کہا ہے, یہ ان کا بالکل رائٹ ہے, وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں, انہیں ضرور جانا چاہیے. اللہ کرے گا انشاءاللہ العزیز حق اور انصاف کی فتح ہوگی. نون لیگ رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نیب کو ہمیشہ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا گیا, ضروری ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت رات کے اندھیروں میں آرڈیننس پر دستخط کرتے رہے. ملک کا صدر ایک پارٹی کا رکن بنے گا تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ پارلیمان کے متفقہ فیصلے کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. صدر صاحب جو رات کے اندھیرے میں آرڈیننس پاس کرتے تھے, سائن کرتے تھے, آج ان کو پوری پارلیمان کا منظور شدہ بل جو ہے وہ درست نظر نہیں آتا. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج اس ملک کا صدر پارلیمان کے معاملات کی نفی کرتے ہوئے صرف ایک رکاوٹ بننے پر مجبور ہے. جب ملک کا صدر ایک پارٹی کا کارکن بن جائے گا تو ملک کے معاملات کیسے چلیں گے؟ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے یہ نیب کا ادارہ استعمال ہوا ہے اور آج تک استعمال ہوتا رہا ہے کہ جب تک نیب ہے تو یہ ملک نہیں چلے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو, جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے, جس نے ملک میں نظام کو ختم کر دیا ہے, اس ادارے کو ختم کیا جائے. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 1970 کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ان پر سوالیہ نشان لگے. اگر پنجاب کے 20 ضمنی الیکشن میں اپنی ساکھ کھو دی تو جنرل الیکشن کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی. حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ساکھ داؤ پر لگا دیں گے. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف کریڈیبل الیکشنز کروانا. اس کو اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کیے. 70 کے بعد جتنے انتخابات آئے یکے بعد دیگر ان پر سوالیہ نشان لگ گیا. جمہوری قدروں نے رائج ہونا ہے تو ہمیں ایک خود مختار اور آزاد الیکشن کمیشن کب ملے گا؟ یہ ہے سوال پاکستان کا. لوگوں کا اعتماد اس ادارے پہ بڑھ رہا نہیں ہے, کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ایک بہت بڑی آزمائش سے 2-4 ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور وہ ہے پنجاب کے 20 ضمنی الیکشنز. اگر ان 20 ضمنی الیکشنز میں میرے الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ کھو دی تو میں آج ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں جنرل الیکشن آپ دفن کر دیں گے. اس ملک میں جنرل الیکشنز کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی. پنجاب حکومت کے جو میں تیور دیکھ رہا ہوں ان کا انداز کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے. یہ الیکشن 20 سیٹوں کا نہیں ہے, یہ الیکشن حمزہ شہباز شریف کے مستقبل کا ہے, اور اپنے مستقبل کے بچانے کے لیے وہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو داؤ پر لگا سکتے ہیں. ویزیبل ہاتھ بھی ہیں, انویزیبل ہاتھ بھی ہیں, تو اس سے بہت ایک خطرناک صورتحال جنم لے سکتی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا رونا بتا رہا ہے وہ الیکشن ہار چکے, کیونکہ اس بار انہیں ایسی سپورٹ حاصل نہیں کہ RTS بیٹھ جائے یا کچھ اور ہو جائے. اس دفعہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا اور مسلم لیگ نون تمام 20 سیٹیں جیتے گی. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کا رونا یہ بتا رہا ہے کہ آپ الیکشن اصل میں ہار چکے ہیں. آپ تو ہمت ہی ہار گئے, آپ سے ہار برداشت ہی نہیں ہو رہی, کیونکہ اب آپ کو کوئی ایسی سپورٹ حاصل نہیں ہے کہ RTS سسٹم بیٹھ جائے یا کوئی اور کچھ ہو جائے اور آپ الیکشن جیت جائیں. اس دفعہ تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا. اور آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ جس کے بھی پاس جاتے ہیں آپ کو کوئی منہ نہیں لگاتا. ویسے بھی عوام کیوں آپ کے ساتھ چلیں کہ آپ پنجاب کو پھر کسی بزدار کے آپ حوالے کر دیں. پنجاب کے لوگ ووٹ نہ انہوں نے پہلے دیا ہے نہ اب دیں گے, اور آپ کے منہ میں گھی اور شکر 18 نہیں 20 کی 20 سیٹیں انشاءاللہ جیتیں گے, اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جیتیں گے, کیونکہ الیکشن فیئر اور فری ہوگا.
چیف الیکشن کمشنر نے شاہ محمود قریشی کے ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزامات پر نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمشنر پنجاب کو 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس میں لگائے گئے الزامات پر الیکشن کمشنر پنجاب سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کی کہ ملتان سمیت دیگر 19 حلقوں میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے۔ تمام کارروائی سے چیف الیکشن کمشنر کو فوری آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ عوام دوست اور کامیاب بجٹ پیش کیا، بلوچستان دیگر صوبوں سے بہت پیچھے رہ گیا۔ وزیر اعظم سے توقعات ہیں کہ وہ اس صوبے کو زیادہ فنڈز دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ پہلی مرتبہ اسمبلی کے سامنے بغیر کسی احتجاج کے بجٹ پیش کیا گیا۔ وفاقی حکومت سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کو بہتر بجٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ نئی اسکیمیں بلوچستان کو دے۔ بلوچستان کا بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق بنایا گیا۔ سندھ حکومت نے MQM کے ارکان اسمبلی کو 13 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ارکان کی تجویز کردہ اسکیموں کی نگرانی کے لیے محکمہ بلدیات کے افسران فوکل پرسن ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق MQM کے ہر رکن قومی اور سندھ اسمبلی کے حلقے کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز دیے جائیں گے۔ مخصوص نشستوں پر MQM ارکان اسمبلی کی تجویز پر 20 کروڑ فی کس کی اسکیمیں دی جائیں گی۔ MQM ارکان اسمبلی کو خصوصی ترقیاتی فنڈز آئندہ مالی سال میں دیے جائیں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 500 سے زائد امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ اکثریت کا تعلق پیپلز پارٹی اور MQM سے ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 5143 بلدیاتی نشستوں کے لیے 35,000 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ 2000 سے زائد امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اس وقت 32,000 سے زائد امیدوار میدان میں ہیں۔ کراچی میں 246 یونین کمیٹیز کی 1474 نشستوں کے لیے 17,071 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کی 492 نشستوں کے لیے 7,106 امیدوار سامنے آئے۔ توانائی بحران کے پیش نظر محکمہ داخلہ سندھ نے ایک اور ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مارکیٹیں رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے جاری ترمیمی اور وضاحتی نوٹیفیکیشن میں عوام کو آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کسٹمر سپورٹ سینٹرز، کال سینٹرز، کوریئر سروسز، ٹائر شاپس پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ایمبولینس اسٹیشنز اور بس اڈے پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے چھوٹی بڑی مارکیٹیں رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی نے ضمنی انتخاب میں مبینہ پری پول دھاندلی کے اقدامات پر اظہار تشویش کیا۔ پرویز الہی کہتے ہیں کہ حکومت کو سیاسی اور قانونی محاذ پر ٹف ٹائم دیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت چوہدری پرویز الہی اور سبطین خان نے کی۔ پرویز الہی نے کہا کہ 3 اہم کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ حامد و شہباز کے الیکشن، گوادن کے اجلاس طلب کرنے اور آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے۔ آئندہ ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ سبطین خان کا کہنا تھا کہ ضمنی انتخاب میں انتظامیہ، DPOs اور متعلقہ ڈپٹی کمشنرز یک طرفہ چل رہے ہیں۔ اس کے خلاف اسمبلی اور ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ عامر لیاقت کی سابق اہلیہ کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست پر عدالت نے دانیہ شاہ اور FIA کو نوٹس جاری کر دیے۔ ایک NGO کی طرف سے مقامی عدالت میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ دانیہ شاہ نے اپنے شوہر کی ویڈیوز ریلیز کر کے جرم کیا۔ عامر لیاقت کی موت کا ایک سبب ویڈیو کا وائرل ہونا بھی ہے۔ عدالت نے FIA سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا دانیہ شاہ کے خلاف مقدمے کے لیے کوئی اور درخواست آئی ہے۔ عامر لیاقت کی ویڈیو وائرل کرنے پر FIA نے کیا کارروائی کی؟ عدالت نے تفصیلی رپورٹ 6 جولائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ PTA نے غیر اخلاقی مواد کی روک تھام کے لیے نیا نظام متعارف کرا دیا۔ اب غیر اخلاقی ویب سائٹس کو PTA خود ہی بلاک کر سکے گا۔ نئے نظام کے تحت غیر اخلاقی ویب سائٹس DNS نظام کے تحت انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنے والے اداروں کی سطح پر خود کار طریقے سے بلاک ہو سکیں گی۔ نئے نظام میں سوشل میڈیا مانیٹرنگ کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ یہ نیا نظام صرف غیر اخلاقی مواد کو بلاک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نئے نظام سے شہریوں کی پرائیویسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انٹرنیٹ کی رفتار پر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شریر رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو 2010 والی سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے عملے کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر شریر رحمان نے ٹویٹ میں کہا کہ کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں شہری سیلاب کا خدشہ ہے۔
قومی اور صوبائی محکموں کو ممکنہ تباکن اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں کم از کم اگست 2022 تک مانسون کی بارشیں ہوں گی۔ پنجاب اور سندھ میں بارش معمول سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی بہت زیادہ امکان ہے۔